لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو اچھی خاصیت کے ساتھ پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان ہے، یعنی کہ وہ انسان کا مقام ہے۔ تو پتہ چلا تمام موجودات میں سے سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے اکبر جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اشرف اور جو سب سے اعلیٰ وہ ذات ہے وہ حضرت انسان ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ وہ اس لیے انسان کا مقام ہے کیونکہ انسان کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، اور انسان کے دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے، اور انسان کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو پتہ چلا جو مقام ہے، تو سب سے زیادہ قریب جو مقام ہے وہ انسان کا مقام ہے، وہ انسان کا مقام ہے۔ اس کے بعد تین قوتیں ہیں جو ہر مخلوق میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 قوت نشوونما، نمبر 2 قوت حواس شہوانیہ، نمبر 3 قوت عقلیہ اور حکمیہ۔ جو قوت نشوونما ہے وہ صرف نباتات یعنی کہ درختوں میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 2 جو قوت حواس شہوانیہ ہے وہ صرف حیوانوں میں پائی جاتی ہے یعنی کہ جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 3 جو قوت عقلیہ جو حکمیہ ہے وہ صرف فرشتوں میں پائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام قوتوں کو جمع کر کے انسان میں پیدا کر دی، ان تمام قوتوں کو پیدا کر کے جمع کر کے انسان میں پیدا کر کے۔ اس لیے انسان کا مقام یہ ہے کہ جب انسان چلتا ہے تو اس وقت وہ اپنا سر اٹھا کر چلتا ہے، اور باقی مخلوق جب چلتی ہے وہ اپنا سر جھکا کر چلتی ہے۔ اور انسان کا مقام یہ ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس وقت وہ اپنا سر اٹھا کر کھانا کھاتا ہے، اور جب انسان بیمار ہوتا ہے اس وقت بھی انسان خود اپنا علاج کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زبان عطا کی تاکہ وہ بول سکے۔ اگر وہ خود اپنا علاج نہیں کر سکتا وہ اپنے دوسرے بھائی کو بتا سکتا ہے، اپنے دوسرے دوست کو بتا سکتا ہے، وہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان میں نے تجھے وہ علم دیا جو تو پہلے جانتا ہی نہیں تھا۔ ابن العربی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مخلوق ہے وہ انسان ہے، وہ انسان ہے۔ تو پتہ چلا کہ کیونکہ انسان کو علم کی قربت اور بولنے کی قربت اور سمجھنے کی ہر طرح کی معرفت عطا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو تدابیر کی حکمت اور اس کی صلاحیت بھی رکھی انسان میں، انسان کو تدابیر اور بولنے کی صلاحیت بھی رکھی۔ اس کے بعد حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں قسم اٹھا کر فرمائی۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں قسم اٹھا کر فرمائی۔ پہلی یہ چیز کہ اگر کوئی شخص مانگتا ہے یعنی کہ سوالی بن جاتا ہے، کوئی چیز مانگنے لگ جاتا ہے، خدا کی قسم اس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ کبھی بھی اس کی کمی پوری نہیں ہوئے گی۔ اس کے بعد دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو خدا کی قسم اس کی کبھی عزت کم نہیں ہوئے گی۔ اور تیسری بات، اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے
تو محمد عربی خدا کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوئے گی۔